الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو ہم پہنچے یہاں تھے گزشتہ گفتگو میں کہ رزق ہے کیا، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے اور ہمارے سامنے ایسے شواہد موجود ہیں کہ اس رزق کے وہ حصے جو ہماری قدرت، ہماری بساط سے باہر ہیں، وہ پورے کر رہا ہے۔ تو وہ رزق کے وہ حصے جس میں زیادہ تر مال اور اولاد آ جاتی ہے، وہ کیوں نہیں وہ پورے کرے گا، اور ہمارے ذمے کیا ہے۔ یہاں سے گفتگو پھر وہیں واپس جائے گی۔ میرے بیٹے نے مجھے کل ایک طرح سے کرٹیسائز کیا کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں کچھ باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ تو میں نے اسے کہا جی وہ ریپیٹ ہی ہوں گی کیونکہ باتیں ہیں ہی وہ۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا تو نماز 700 دفعہ ہی، وہ امپورٹنٹ ہے، وہ ریپیٹ ہوگی۔ گفتگو وہیں آ جائے گی کہ پھر ہمارے ذمے کیا کام ہے۔ ہمارے ذمے پھر وہی کام ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں آپ کو اس زمین پہ بھیج رہا ہوں، وہاں جا کے آپ نے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں پرائورٹی نمبر 1 مجھے دینی ہے۔ آپ نے اپنی چوائسز کرتے وقت میری رضا کو مد نظر رکھنا ہے۔ آپ نے ایسی چوائسز نہیں کرنی جن سے آپ کو لگے کہ میں ناراض ہوں گا، اور ایسی چوائسز کرنی ہے جن سے آپ کو لگے کہ میں راضی ہوں گا۔ اور ساتھ میں تسلی بھی دی کہ کئی دفعہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور تسلی بھی دی کہ کئی دفعہ تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے، اس میں شر ہوتا ہے، اس سے باز رہو۔ میں اس سے ناراض ہوں گا، تمہیں اچھی لگ رہی ہوگی، اس میں شر ہوگا۔ اور الٹ کئی دفعہ کوئی تمہیں چیز بری لگ رہی ہوگی، میں راضی ہو رہا ہوں گا، تمہارے لیے خیر ہوگی۔ یہ تسلی دے کے ہمیں بھیج دیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم رزق کو دریافت کرنے چلیں، میری زبان میں جسٹ ٹو ڈیفرینشیٹ، ہم یہ دیکھیں کہ جو طریقہ کار ہم اختیار کر رہے ہیں، جو وسائل ہم بروئے کار لا رہے ہیں، اس میں اللہ راضی ہوں گے یا نہیں راضی ہوں گے۔ رزق وہی رہنا ہے، ہمارے ذمے صرف اس تک پہنچنے کا رستہ ہے۔ اگر ہم اس رستے پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں گے، چوائسز کی پرائورٹی اللہ کی رضا کو رکھیں گے، وہ رزق ہمیں مل جائے گا اور ہم کامیاب ٹھہریں گے۔ اگر ہم اللہ کی رضا کو مد نظر نہیں رکھیں گے، رزق بہرحال ہمیں مل جائے گا، ہم ناکام ٹھہریں گے۔ رستہ اہم ہے، طریقہ اہم ہے۔ اگر طریقہ درست نہیں ہے یا اللہ کی راضی کرنے والا نہیں ہے، رزق نہیں ملے گا۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس راستے پہ چلیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو رزق نہیں ملے گا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہے، بلکہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جب صحابہ نے کچھ نے شکوہ کیا کہ ہم قسمہ پرسی میں ہیں اور اہل قریش جو ہیں وہ پھل پھول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بات میرے مد نظر نہ ہو تو میں تو ان کے گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، سیڑھیاں سونے چاندی کی کر دوں تاکہ غفلت میں پڑے رہیں۔ مجھے یہ چاہیے ہی نہیں، ان کے سوچ بھی نہ آئے، مجھے یہ ناکارہ لوگ نہیں چاہیے۔ ہاں، وہ بات مد نظر یہ ہے کہ تم لوگ نہ دل چھوڑ بیٹھو۔ تو الٹ تو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ رزق، مال، دولت، تعلقات، اختیار، اولاد، وہ اللہ سے دور کرنے کا سبب بن جائے آپ کو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ملے ہی نہ، سب کو دیتا۔ رب وہ سب کا ہے، عالمین کا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو رزق اس نے لکھ کے بھیج دیا، جس رزق کے بہت سارے حصے ہمیں بغیر کسی شعوری کوشش کے ملتے ہیں، اس کا وہ حصہ جو ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی کوشش سے ملنا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہم اللہ کی رضا کے راستے پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ رزق وہی رہنا۔ شروع میں جس طرح ہم نے گفتگو کی، ایک عام انسان کا جو بچہ ہے، زندگی کے کم و بیش 7-8 سال، اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا
اپنی زندگی پہ، اس کے معاملات پہ، رزق پہ. اللہ صحت دے، عام طور پہ آخری 5-7 سال بھی نہیں ہوتا، یہ بیچ کے 50-55 سال میں ہمیں غلط فہمی ہو جاتی. اس طرح میں تمام دوستوں سے یہ کہہ سکتا ہوں، اپنا اپنا کریئر دیکھ لیں. کہاں آپ کہیں جناب یہ جو ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی، یہ میں نے بڑی عقل مندی سے کہ نہیں جی، وہ اتفاق سے ہو جاتی ہے، پہنچ جاتے ہیں آپ. کس نے سوچا تھا آج سے 20 سال 30 سال پہلے کہ عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا؟ اور اس سے 10 سال پہلے کس نے سوچا تھا کہ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم ہوگا؟ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا. باراک اوباما وکیل تھا، چھوٹا سا، پڑھاتا تھا ایک لاء کالج میں. ڈونلڈ ٹرمپ بہت امیر آدمی تھا، ریسلر تھا، کارٹون نما، صدر بن گیا. یوں نہیں ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے، اگر ہم یہ گفتگو شروع کر دیں اور اس کے جتنے بڑے بڑے کنٹریبیوٹر ہیں ان کو باری باری دیکھیں اور ایک دوسرے سے یا خود سے سوال کریں کہ بھائی اس میں نے کیا رول پلے کیا، تو دھیرے دھیرے یقین آنے لگتا ہے کہ یہ جو 4 معاملات ہیں یہاں بھی شاید ہمارا کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے. ملنا وہی ہے جو طے ہے، جو لکھ کے بھیجا اس نے، جو اس نے پلان کر کے دیا. میں کاروباری زندگیوں کی مثال دیتا ہوں. اگر ایک آدمی ایک کمپنی میں آتا ہے، وہ مینیجر ہے، وہ جتنی مرضی توپ چلا لے، ڈائریکٹر والی تنخواہ اس کو نہیں ملتی، نہ پرکس ملتے ہیں. اس کا وقت ہوتا ہے، آ جاتا تو مل جاتی ہے. پھر ہمارے یہاں بہت گفتگو ہے کہ یار فلاں تو اس قابل بالکل نہیں ہے، اس کو ملا ہوا ہے. یہ کیونکہ ہم نے اور آپ نے طے نہیں کرنا، یہ جس نے طے کرنا اس نے طے کرنا. یہاں سے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ رزق کا زیادہ ہونا یا کم ہونا. کسی کو جو رزق ملا ہوا ہے وہ اس کا حقدار ہے کہ نہیں ہے، یہ آزمائش کا حصہ ہے. پہلی آزمائش رزق طے ہے، اس نے بتا دیا، وعدہ کر دیا، دلیل دے دی، کر کے دکھا دیا. اس نے کہا یہ رزق تمہیں ملے گا، رستہ ٹھیک اختیار کرو. دوسری آزمائش، مل گیا، استعمال کیسے کرنا، اس کی جواب دہی ہوگی. پہلے مرحلے پہ مجھے ایک بڑی پرانی بات یاد آ گئی. شیکسپیئر نے کہا تھا کہ دنیا ایک سٹیج ہے، رزق کے معاملے میں یہ بہت اچھی گفتگو ہے. اسکرپٹ تو لکھا ہوا ہے، ایکٹر کہے کہ میرے پاس کیا ہے، آپ کے پاس پرفارمنس ہے. میں نے کبھی تھیٹر میں، فلم میں کسی ایکٹر کو یہ کہتے نہیں سنا کہ جی بڑی زیادتی ہوئی اس فلم میں، مجھے تو رائٹر نے لکھ کے دے دیا تھا، میں کیا کرتا. اجی رائٹر ہی لکھ کے دیتا ہے، آپ چونکہ ایکٹر ہیں، آپ چونکہ ڈائریکٹر ہیں، آپ پرفارم کرتے ہیں، آپ پرفارم کرواتے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ہی رول ایک ڈائریکٹر نے بہت فرق طریقے سے کیا، دوسرے نے بہت فرق طریقے سے کیا. ایک ہی فلم 4 دفعہ بنتی ہے اور ایک ورژن لوگوں کو بہت بھاتا ہے، کہتے نہیں یار یہ مزہ نہیں آیا. فرق کیا ہے؟ پرفارمنس. ایکٹر وہی، بیک ڈراپ وہی، پراپس وہی، پرفارمنس بدل گئی. وہ ڈائریکٹر کی بھی ہو سکتی ہے، خیر اگر وہ تفصیل سے جائیں تو وہ کیمرہ والا کی بھی ہو سکتی ہے، ایڈیٹر کی بھی ہو سکتی ہے، سینیماٹوگرافی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن سب کچھ بیسک تو اسکرپٹ تو وہی رہا. بے عین ہی رزق ہے، وہ وہی ہے. میں جس طرح پرفارم کرتا ہوں اس کے مجھے نمبر ملیں گے، یا تالیاں بجیں گی یا ہوٹ ہو جاؤں گا. تالیاں بجوانے کے لیے ضروری ہے کہ میں یہ ذہن میں رکھوں کہ اس پرفارمنس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں. اب استعمال پہ بات آ گئی. اگر وہ رزق استعمال کرتے ہوئے بھی میں نے ترجیحات اللہ کی رکھی تو وہ رزق میرے لیے باعث برکت ہو جائے گا. کم ہونا ایک لحاظ سے اس لیے اچھا ہوتا ہے، امتحان چھوٹا ہو جاتا ہے. جس طرح اب ہمارے رواج ہے کہ جی ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے. حالانکہ اگر ہائرارکی پہ چلیں تو سب سے پہلے ڈرائیور کو کرنا چاہیے، پھر ڈرائیوروں کے انچارج کو کرنا چاہیے. لیکن عام طور پہ جوں عہدہ بڑا ہوتا ہے، ذمہ داری بڑھتی ہے، توقع بڑھتی ہے، ویزیبلٹی بڑھتی ہے. یوں ہی رزق کے ساتھ معاملہ ہے. جب زیادہ ہوگا تو استعمال بھی زیادہ ہوگا. استعمال ہونے کے مواقع بڑھیں گے تو اللہ کی رضا یا ادروائز کی امکانات بھی بڑھیں گے. اس لیے زیادہ رزق ہونا جو ہے وہ ایک طرح سے بڑا امتحان ہوتا ہے. اسی لیے
میں ایک زمانے میں سوچا کرتا تھا کہ جتنے اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ رزق یا تو ہوتا ہے نہیں، ہوتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں۔ آج صبح ذکر ہو رہا تھا کہ ایک دفعہ مال غنیمت آیا زیادہ، تو رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانٹتے ہوئے فجر ہو گئی، گھر نہیں لے کے گئے۔ یہ دوسرا طرز عمل ہے۔ جب رزق زیادہ مل گیا یا جیسا بھی مل گیا، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ہمارے پاس پیغمبر علیہ السلام سے لے کے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء تک پوری مثالیں ہیں کہ تھوڑا رزق کیسے مینج کرنا ہے، زیادہ رزق کیسے مینج کرنا ہے، بہت زیادہ رزق کیسے مینج کرنا ہے۔ اصول وہی ہے، رزق وہی ہے، فکسڈ ہے۔ اللہ کی رضا حصول میں، اللہ کی رضا استعمال میں۔ اگر ہم دونوں طرف کی اس ایکویشن میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں، پرائورٹی اللہ کو رکھیں، بھول چوک ہو جائے تو معافی مانگ لیں، رزق امتحان نہیں رہے گا، پھر رزق ایک سہولت بن جائے گی۔ جس طرح سورج کی روشنی ایک سہولت ہے، جس طرح آکسیجن ایک سہولت ہے۔ یہ گفتگو ابھی مزید لمبی ہو سکتی ہے، غالباً ایک اور نشست کی ضرورت پڑے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔